مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج سے ہم اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. آج کے جدید دور میں جہاں لوگ معاشی حوالے سے کئی پریشانیوں کے شکار ہیں، تو وہاں مختلف شراکتی کاروباروں کے حوالے سے بھی لوگ کئی تحفظات کا شکار ہیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو، کاروبار کو اور معاہدات کو حلال قرار دیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو ربا کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے. لیکن اسلام کے اندر پروفٹ شیئرنگ بیس پہ بزنس کی گنجائش موجود ہے، اور اسلام میں باہمی شراکت سے پروفٹ شیئرنگ کے بزنس کا اصول کا پہلا طریقہ جو اسلامی نظام معیشت میں متعارف کروایا جاتا ہے وہ اصول مضاربہ ہے. مضاربت میں کوئی بھی شخص جو ہے اپنا مال کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے. ایک شخص وہ جس کے پاس مال ہے اور دوسرا وہ جو کسی کام کی مہارت رکھتا ہے. تو مال رکھنے والا شخص چونکہ اس ہنر سے آگاہ نہیں ہے، تو وہ اپنا مال، اپنا پیسہ یا کیپٹل یا انویسٹمنٹ ایسے شخص کو دیتا ہے جو کہ اس کو انویسٹ کرنے کے بعد اس سے پروفٹ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اسلام میں ایسے معاہدے کو کہ ایک شخص مال دیتا ہے، دوسرا محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد حاصل ہونے والے نفع کو طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم کر لینے کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اور اس اصول کو اصول مضاربہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت لے کر گئے اسی معاہدے کے تحت، اور آپ علیہ السلام دگنا نفع لے کر واپس لوٹے. یہ روایات میں موجود ہے. تو مضاربہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے اسلام کے اندر کہ ایک شخص صاحب مال ہے، وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، اور دوسرا شخص صاحب ہنر ہے، وہ اپنی مہارتوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے. البتہ اس میں ایک شرط یہ موجود ہوتی ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو نقصان کی صورت میں جو صاحب مال ہے اس کے مال کا جتنا نقصان ہوگا وہ اس کو خود کو برداشت کرنا پڑے گا، اور محنت کرنے والے شخص کا بھی اس میں نقصان ہوگا کہ اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع کو آگے قائم رکھتے ہوئے اگلی نشست میں ہم اس لفظ مضاربت کے معنی، مطالب پہ گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے اصول و شرائط، قواعد پہ بھی گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو.